सबसे पहले आज जो हम मसला डिस्कस करेंगे वो ये कि इमरान खान अशराफिया यानी बदमाशिया यानी माफियाज और भाई लोग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी जर्नैल, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ये बड़ी खूबसूरत तहरीर है और तहरीर है उमैर फारूक साहब की लंदन से। आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि असल चक्कर क्या है। करप्ट सियासी और अस्करी अशराफिया का मसला ये था कि उसकी खुशहाली की बुनियाद पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी हरगिज नहीं थी, बल्कि उसका तमाम तर दारो मदार अवाम के इस्तेहसाल, लूट खसूट और मुल्की वसाइल की बंदरबांट थी। मुल्की वसाइल को लूटना था, ये इनका बेसिक जो है मॉडल था मिशत का। मसलन मौजूद हुक्मरानों को ही देख लें। इसका मुआशी प्लान तमाम तर इस बात के गिर्द घूमता है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर, पाकिस्तान की सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स या कुछ भी किसी को बेच दिया जाए। क्या यह हकीकत नहीं है? जबकि फौरी कैश का इसके पास इसके सिवा कोई हल नहीं कि बिजली के बिलों से टैक्सेस लगाकर अवाम की जेब काटी जाए। बिजली और पेट्रोल ये दो हदफ हैं इनके। इससे कबल नून लीग और इसहाक डार की पॉलिसी ये रही कि किसी न किसी तरह कुछ भी गिरवी रख कर कर्ज हासिल किया जाए और उसमें अपना हिस्सा निकाला जाए, या किसी भी किस्म का गैर मुल्की प्रोजेक्ट, चाहे वो बाद में सफ़ेद हाथी साबित हो, मसलन ऑरेंज ट्रेन, मसलन मेट्रोज, फजूल, सफ़ेद हाथी। शर्त सिर्फ ये रही कि अच्छा कमीशन मिल जाए। यानी सी पैक के मंसूबे लाहौर में ले गए। सी पैक का क्या मतलब था? मंसूबे ऑरेंज ट्रेन में ले गए चाइनीज को कहकर, और चाइनीज की कंपनीज भी 2 नंबर हैं जो इधर काम करती हैं। उसका बिल अवाम को कई गुना देना पड़ा, दे रहे हैं। ये अशराफिया बंगाल और ओद के रवायती नवाबों की तरह है जो खर्च करना जानते थे लेकिन कमाना नहीं जानते थे। ओद और बंगाल के नवाब जी शरीफ और जरदारी खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए, लेकिन जायज और जाहिर आमदन के जराए क्या थे, जो सवाल इमरान पूछता है। लेकिन अगर सिर्फ खर्च करना और जमा करना आता हो और कमाना ना आता हो तो बंगाल का खजाना भी खाली हो जाता है और सराजुद्दौला बंगाल का रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को गिरवी रख देता है। तब मीर जाफर और मीर सादिक जैसे सालार खुद ब खुद पैदा होते हैं, जो हुए। पाकिस्तान में मौजूदा बहरान की बुनियाद ये है कि 2018 तक बिक जाने के काबिल सारे असासे पहले ही बेचे जा चुके थे। बकौल शायद खाकान अब्बासी हमने बारूदी सुरंगें लगा दी थी इमरान के लिए, क्योंकि हवा चल रही थी। कर्जों का बोझ पहले से बेपनाह था। नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल में इसहाक डार मुल्क की मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को गिरवी रख कर कर्जा लेने पे तुला था, लेकिन इलेक्शन का साल देखकर टल गया, जो बाद में किया। तब इमरान खान आया जिसने कई दिहाइयों के बाद पहली बार मुल्क की पैदावारियत, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की कि मुल्क कमाए। इसके नतायज तो मुस्बत बरामद हो रहे थे। मुआशी शरह नमू लंबे अरसे के बाद 6% को क्रॉस कर गई और ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर भी 2 गुना हो चुके थे, लेकिन इशराफिया को अपने इक़्तिदार का खौफ लाक हो गया। हमारा क्या बनेगा? पहले वाले भरे हुए कुएं ख़त्म हो जाएंगे। खौफ ये था कि जब मिशत और मुआशरा पैदावारियत की तरफ बढ़ता है तो उन तबकात को ताकत और पैसा मिलना शुरू हो जाता है जो पैदावारी वर्किंग क्लास हैं, और वो तबकात जो महज पैरासाइट्स, तो फैलिए खून चूसने वाले या जोंकें थी, वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं।
یاد ہے کہ جی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کا پہیہ 24 گھنٹے نہیں روک رہا اور مزدور نہیں مل رہے، اور جو ہاؤسنگ انڈسٹری تھی اس دور کا سیمنٹ سریہ دیکھیں، کسان دیکھیں، 4 فصلیں دیکھیں، یہ ورکنگ کلاس تھی، یہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ اس کوشش میں انہوں نے ریاست، اس کے اداروں اور آئین و قانون کی جو بربادی کی وہ الگ، لیکن معیشت کی جو بربادی کی وہ بہت خطرناک ہے۔ اول تو پھلتے پھولتے ہوئے مینوفیکچرنگ سیکٹر یا پیداواری سیکٹر کو ڈرا دیا کہ یہاں آزاد مقابلہ ہرگز نہیں اور نہ کوئی قانون ہے، نہ کل کا پتہ، یہ ڈرایا، نہ کل کا پتہ۔ یہودی ایجنٹ جو ہے نا گولڈ سمتھ پروجیکٹ، یہ جان بوجھ کے کیا اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ دوسرے عمران خان کو روکنے کی کوشش میں ملک کا بچہ کھچا سرمایہ اس طرح تباہ کیا کہ اب کوئی ادھار دینے پہ راضی نہیں۔ اب نوبت یہ آن پہنچی ہے کہ کہیں کسی سے سرمایہ کاری تو کیا قرضہ ملنے کی بھی امید نہیں۔ کتنے اٹھائے ٹرمپ کے، اربوں کے، نہ ایک ریال ملا نہ ایک ڈالر ملا۔ جی اپنے یعنی جو ہمارے موقف تھے 78 سال سے، ہم ان سے پھر گئے۔ ہم فلسطین کے موقف سے پھر گئے، امریکہ کی قرارداد کو ووٹ دے دیا۔ ہم کشمیر کے مسئلے سے پھر گئے، چپ کر گئے۔ ہم سندھ طاس معاہدے سے پھر گئے کہ کہیں سے کوئی پیسے ملے۔ جی اب نوبت یہ آن پہنچی ہے کہ کہیں کسی سے سرمایہ کاری تو کیا قرضہ ملنے کی بھی امید نہیں۔ اس پہ مستعد یہ کہ عوام کا بھی مزید استحصال ممکن نہیں۔ اب عوام کی رگوں میں بھی خون نہیں بچا، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ تو پچھلے ماہ کے بجلی کے بل دے کر خودکشیاں کرنے لگ گئے تھے، جبکہ مزید پیسہ درکار ہے اور بجلی کے بل مزید کئی گنا مہنگے آئیں گے ابھی مزید۔ یہ استحصالی سسٹم ایک ڈیڈ اینڈ، بند گلی کی طرف جا رہا ہے، جو آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ 2026 یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ سسٹم کے گرنے پہ وقت کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، وقت کا اختلاف ہو سکتا ہے، آج، کل، مارچ، فروری، اپریل، مئی، اس پہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ کب گرے گا، لیکن گرنے پہ اختلاف کرنے والا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں گرے گا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اس طرح ایک کریانہ کی دکان نہیں چلتی۔ اب پتہ ہے ونڈر بوائے کا نام سامنے آ گیا ہے۔ ونڈر بوائے کون نکلا آخر پہ؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ کون نکلا ونڈر بوائے؟ بقول حفیظ اللہ خان نیازی، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، بقول نجم سیٹھی۔ ونڈر بوائے نکلا ہے محسن نقوی۔ بتائیں ان جرنیلوں کی عقل پہ ماتم نہ کرے بندہ۔ کیا کیا اس نے کرکٹ کے ساتھ؟ ذرا عمران کے دور کی کرکٹ یاد کریں۔ رمیز راجہ جب چیئرمین تھا پروفیشنل، انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرانا ہمارا خواب تھا۔ ہم نے ہرایا انڈیا کو 10 وکٹوں سے، کیونکہ خان نے اپنے دور میں اتنا پھینٹا لگایا انڈیا کو، اتنا پھینٹا لگایا۔ ابھی یہ داد و شمار نکال لیں کہ کپتان نے کتنا انڈیا کو پھینٹا لگایا، اور اس کے لگائے ہوئے چیئرمین نے 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اب جس نے کرکٹ کا یہ حال کیا وہ ونڈر بوائے ہے، اور اس کے پیچھے تھیوری یہ ہے کہ گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو بالکل ہی سارا کنٹرول ہمارا ہو۔ یہ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ پھر سارا ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 3 جنوری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں، ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ کو 2 مصرے سنانا چاہوں گا اپنے ویلاگ کے بارے میں۔ مصرع یہ ہے اور میرا نہیں ہے، 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، ان کا ہے کہ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، آ نہیں گئی۔ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔
वो किसी का कुछ नहीं लगता, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसमें से कोई है, ना किसी में से वो है, वो किसी को कुछ नहीं लगता, ना वो रूल्स चेंज करता है, वो रब्बुल आलमीन है। आपके सामने दूसरे मुल्क तरक्कियां कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ पे, उसके असूल पक्के ठक्के हैं। वतन की फिक्र कर नादान, मैं परेशान इस बात पे हूं, वीलॉग घंटे का, वीलॉग 50, मेरा ख्याल है मैं पहला वीलॉगर हूं जो आपके हत्थे चढ़ गया हूं। ये खबरें हर वक्त हर जगह दस्तयाब हैं, लेकिन एक इजमाली जायजा, वतन की फिक्र कर नादान, वतन की, आप ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप ना सुना करें, ये हो सकता है, लेकिन प्लीज मुझे मेरी मर्जी का वीलॉग करने दिया करें। ज्यादा है टाइम, ज्यादा है काम टाइम कम है। कोई कह रहा है पहले जैसे चस नहीं रही, अब मैं कहां जाऊं, किने बंजा खूहे छाल मारा, किने बंजा दसो, या कोई फजूल बात करता हूं तो बताएं, आपको बुराई की दावत देता हूं तो बताएं, आपको नाच गाना दिखाता हूं तो बताएं, इतराज करें कि नहीं साहब आप फाशी फैला रहे हैं। वतन की फिक्र कर नादान, वतन की आप किस तरह फिक्र कर, सुनो जरा। आपको तो ठीक है, कोई परवाह नहीं है, थू थू छू थू करके, ऊ करके, या पा करके, कुछ भी करके, ये जरा सुने। ये मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ और हमारे साथ हो क्या रहा है, अगर आपको समझ आती है तो। ये जरा सुने। दो जज जो है वो रिटायर हुए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जो है ना मंसूर अली शाह। इन्होंने आपके साथ क्या किया है और ये जो है ना कितने में हमें पड़े हैं, ये ज़रा आप जो है वो मुलाहिजा फरमा लें। ये जी बिल्कुल, ये मैं निकालता हूं अपने सामने। ये पाकिस्तानी जस्टिस मंसूर अली शाह को 16 करोड़ और जस्टिस अतर मिनल्ला को 15 करोड़ पेंशन की मद में अदा कर दिए गए। और सुनो, जस्टिस मंसूर अली शाह को 16 करोड़ और जस्टिस अतर मिनल्ला को 15 करोड़ पेंशन की मद में मिल गए। दोनों रिटायर्ड जजेस को माहाना पेंशन के तौर पर, सुनना है जरा, वतन की फिक्र कर नादान, पेंशन की मद में बिल तरतीब 11 लाख और 12 लाख रुपए से जायद रकम मिल रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुस्तफ़ी होने पर बिल तरतीब 16 करोड़ 10 लाख रुपए और 15 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद कम्यूट पेंशन हासिल कर ली। केस हो भी गया। ज़राए के मुताबिक दोनों रिटायर्ड जजेस को माहाना पेंशन के तौर पर बिल तरतीब 11 लाख और 12 लाख रुपए से जायद रकम मिल रही है। वजारत कानून ने हाउस रेंट 3.5 लाख, ठीक है जी, जुडिशल अलाउंस 11 लाख से जायद कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 साल जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने 11 साल मुलाजमत की। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या, ये टोटल अब ये देखें, जस्टिस अतर जो है ना वो जस्टिस अतर मिनल्ला की मजमूई माहाना पेंशन 12,20,381 रुपए है, जिसमें ड्राइवर की ताहयात पेंशन है, इसके अलावा खुसूसी पेंशन है, इसके अलावा तमाम मेडिकल अलाउंस है, इसके अलावा घर है, इसके अलावा बिजली है। जस्टिस मंसूर अली शाह की मजमूई पेंशन 11,35,496 रुपए है, जिसमें से ड्राइवर पेंशन ताहयात है, मेडिकल ताहयात है और घर ताहयात है। इसके अलावा और क्या चीज़ें इनको मिलेंगी, इसके अलावा जी इनमें मेडिकल, रिहाइश की सहूलत, मुकम्मल स्टाफ, यूटिलिटी बिल्स, मुकम्मल सरकारी गाड़ी व ईंधन फ्यूल, सिक्योरिटी व इस्तिस्ना, परचम प्रोटोकॉल और बेगमात के लिए मराद शामिल हैं। बताएं कि पट्टा इन्ना सारी उम्र, जब खड़े होने का वक्त आया तो खुसरे निकले, हिजड़े निकले, दोनों घर से बाहर नहीं निकले। बताएं आप,
تو پھر آپ کو کیا خبریں دوں یا آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یہی علاج ہے کہ جو 2-2.5 ویورز آتے ہیں وہ نہ آیا کریں. اللہ خیر صلی اللہ. میں کل کو کہوں گا وہاں کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں کہتا رہا، میں جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال کے یا اللہ پاک میں کہتا رہا، میں ابراہیم کی آگ پہ پانی ڈالتا رہا. لیکن میں کیا کرتا؟ میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ وطن کی فکر کرنا، دان مصیبت آنے والی ہے. اپنے بچوں کو بھی اسی طرح چھوڑ کے جائیں گے جس طرح آپ لوگ ذلیل ہوئے، جس طرح میں ذلیل ہوا، جس طرح لوگ نس گیا. میرے ویورز رابطہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 26 سال سے انگلینڈ ہوں، کوئی کہتا ہے 30 سال سے اٹلی میں ہوں، کوئی کہتا ہے 35 سال سے. تو ماں باپ کی قبر یاد نہیں آتی؟ ان کی تختیوں کو چومنے کا دل نہیں کرتا؟ ان کے پیروں کی طرف بیٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ ان کے پیروں کی طرف بیٹھیں؟ ان سے باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا؟ یہ انہوں نے بنا جو جہنم دی ہے، یہ دیکھ لیں آپ. اب یہ جاجیں جرنیلوں کو کیا ہوگا؟ یہ تو کروڑوں میں ہے نا. اسد طور ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ ارب سے زیادہ کمیوٹ بنتا ہے جرنیل کا. ارب سے. ارب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ 100 کروڑ ارب کا. یہ انہوں نے آپس میں سمیولہ ٹو کلیمولہ لگائی ہوئی ہے. بہرحال آپ نہ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے کوئی نہ ریکویسٹ کروں گا نہ کچھ، آپ کی مرضی، آپ دیکھیں نہ دیکھیں. آپ وہ ہیں ایک رانا عظیم صاحب، وہ برے والا، بری بریکنگ نیوز. رات کو تالا کھل گیا، اندر گدڑ وڑ گئے، گدڑ باہر نکل آئے، اڈیالہ جیل کا دروازہ اڑ گیا. اور وہ آپ نے جو ہے نا، وہ جو مثال جاتی ہوتی، آپ کی مرضی ہے. پہلی خبر، ایران کے جو مظاہرے ہیں وہ 15 شہروں میں پھیل گئے ہیں اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مداخلت کرے گا. ایران نے جواب دیا ہے کہ خطے میں جتنے بھی امریکہ کے مفادات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور ایران بنائے گا. میں نے صبح بھی بتایا تھا، ایرانیوں کا خیال ہے کہ یہ سپانسرڈ ہیں. اب ذرا مجھے بتائیں، ایران اور پاکستان کے حالات میں یقین کریں، میں کہتا ہوں ایرانیوں کے حالات پھر بھی اچھے ہوں گے. کیوں اچھے ہوں گے؟ ایران کے پاس بے تحاشا تیل ہے، ایران کے پاس بے تحاشا گیس ہے، ایران کے پھل پوری دنیا میں جاتے ہیں، مشہور ہیں، زبردست ہیں. ان کے حالات ہم سے چنگے ہوں گے. وہاں 15 شہروں میں مظاہرے، اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. وطن کی فکر کر نادان، وہ نہیں بیٹھتے. ان کا اللہ اور ہے، ان کا اللہ اور ہے. بہرحال یہ ٹرمپ نے کہا جی کہ وہ کارروائی کریں گے. اس کے بعد اب یہ سنیں، دسمبر میں، یہ دسمبر جو گزرا ہے، تجارتی خسارہ 1947 سے لے کر 2025 تک سب سے زیادہ 24% تجارتی خسارہ. کسے کہتے ہیں؟ چیزیں بیچنا کم، لینا زیادہ، تجارتی خسارہ. ابھی انہوں نے امپورٹ پہ پابندی لگا رکھی ہے. ابھی انہوں نے آئی فون پہ 1,93,000 ٹیکس لگا رکھا ہے. وہ زوران نظامانی نے بتا دیا نا. اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اینڈرائڈ موبائل پہ یہ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں جا رہا ہے، ہر بندہ چینل کا مالک ہے، ہر بندہ لائک ڈس لائک کرتا ہے، شیئر کرتا ہے. یہ بن گئے جی 24% تجارتی خسارہ. کسی ماہر معیشت سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ملک کے پاس کتنے دن ہیں. یعنی اللہ معاف کرے، آج آپ کی جنگ لگتی ہے نا، آج فیلڈ مارشل اپنی جگہ، چیف آف ڈیفنس اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ. آپ کے پاس ایک ہفتہ لڑنے کے پیسے ہیں. 1 ہفتہ. بتائیں آپ. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. ایلون مسک کہتے ہیں کہ یہ جو گروک AI ہے نا، اور ان کی بات ٹھیک ہے، یہ تشخیص ڈاکٹروں سے بہتر کر رہی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ کام کرے، ڈاکٹروں کی دہاڑیاں تو ماری جائے نا. جو ڈاکٹر حال کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لیبارٹریاں حال کر رہی ہیں، تو یہ بات اب پروف ہو گئی ہے کہ جو گروک AI ہے وہ تشخیص آپ کی ٹھیک کر رہی ہے. نہ وہ جھوٹ بولتی ہے، نہ پیسے لیتی ہے، نہ کمیشن لیتی ہے دوائیوں والوں سے. اس کے بعد ایک بری خبر ہے ایلون مسک کے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے اچھی خبر ہے. ٹیسلا کی بالآخر برتری ختم ہو گئی ہے. ٹیسلا کیا ہے؟
टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करती है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां तैयार करती है। अब हमारे दोस्त आ गए हैं मैदान में, चाइनीज़। किस तरह 2025 में इलॉन मस्क ने बेची हैं 16 लाख और 40,000 गाड़ियां कमाल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 16 लाख और 40,000 बेची हैं टेस्ला ने, और हमारे संगियों ने, छोटे नाक वालों ने बेची हैं 22 लाख 60,000। इस मंडी पर भी चीनियों का कब्जा हो गया है। बहुत बड़ा फर्क है 22 लाख और 16 लाख, ये चीनियों के पास चली गई। बलोचिस्तान, अब ये देखें, 95% बिजली के बिल, 95% कोई नहीं देता, सरकारी रिपोर्ट है। 5%, अब ये 5% कौन है? ये 5% कौन होंगे? गरीब मिस्कीन, मैं, आप, वो सोटे डांगा, ये वो होंगे 5%, क्योंकि आबादी बहुत कम है बलोचों की। 5%, सूबा बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है। ये वो 5% देते होंगे, नवाब, जागीरदार, वो मुच्छां ले, वो पुठियां दाड़ियां ले, वो पग्गां ले, वो नहीं देते होंगे, क्योंकि वो आके सियासी हलाले करवाते हैं इस्लामाबाद। उनके टाइम गुजरते हैं दुबई या इस्लामाबाद। बलोचिस्तान का वजीर आला ज्यादा टाइम गुजारता है इस्लामाबाद या दुबई, क्योंकि उसे पता है कि कोर कमांडर बैठा है। सारा कोर कमांडर नहीं करना है ना, और किसने करना है? सारा निजाम तो कोर कमांडर चलाता है। तो ये 5% जी वहां से, अच्छा वो 95% किधर जाता है? 95%, वो 95% तकसीम होता है सब पे। इनका ये पहले बता दिया फ्री है, जर्नैल, जज, इनका फ्री है। जो बकाया लोग, ये हर महीने क्यों आपके बढ़ते हैं? वो तकसीम हो जाता है। 95% कोई नहीं बिल देता बलोचिस्तान में, बताएं आप। अच्छा आगे चलें। माइक पोम्पियो, ये CIA के डायरेक्टर हैं साबका, और साबका वजीर खारजा, बड़ी देख की तरह था। इमरान खान से भी मिला था और इमरान खान के सामने इसने सर झुकाया था माइक पोम्पियो ने। ये कहता है जी कि अमरीकी मुदाखलत जरूरी हो गई है ईरान में, रजीम चेंज ऑपरेशन, अली खामेनी निशाने पे हैं। अब देख लें थोड़े दिनों तक क्या होता है। उसके बाद अगली खबर, यमन में जो अमाराती शैतान थे, शरपसंद थे, वो मुकम्मल तौर पे वापस आ गए हैं। उनकी वापसी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे मोहम्मद बिन सुलेमान की जो पॉलिसी है वो ज़बरदस्त है। अब ये सुने, साल के पहले दिन ये रिकॉर्ड टूटे हैं। साल के पहले दिन 58 अरब की प्रॉपर्टीज खरीदी गई है दुबई में, 58 अरब की। अब कोई ये काम करे, मैं तो माजूर आदमी हूं, कोई ये काम करे कि 58 अरब में से आपके लोगों ने कितनी खरीदी है? रिकॉर्ड कायम हुआ है 1 जनवरी को, 58 अरब की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, 58 अरब की, बताएं। उसके बाद अगली खबर, ये मजेदार, ये भी हम एक जैसे है ना। भारत की 22 यूनिवर्सिटीज की 1 लाख जाली डिग्री पकड़ी गई है, 1 लाख जाली डिग्री। हम वैसे तो इकट्ठे नहीं रहते थे ना, कुछ आते हमने उनसे ली, उन्होंने हमसे ली। ये जो आपकी शादियां होती हैं सारा कुछ, ये हमने उन्होंने से ही लिया था। डोल ढमक्का ये उन्होंने से हमने लिया था, वरना यहाँ पे नहीं होता था, न इस्लाम में है। फिर स्टार प्लस देख देख के साड़ियाँ आ गई, सारा कुछ। बहरहाल जी 22 यूनिवर्सिटीज़ की 1 लाख डिग्री बरामद हुई है। उसके बाद जो अगली खबर है ये सुने, वतन की फिक्र कर नादान, ये कभी बड़े बसते थे, वसने आने ए गजाले, ये इब्राहीम की औलाद हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इनके चेहरों पर जो हुस्न है, इनके खासकर बच्चों के चेहरों पर। 19 लाख अफराद के पास रहायश नहीं है, 19 लाख। रात आती है तो कोई किसी टूटी हुई बिल्डिंग में, कोई किस खेमे में, कोई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। 19 लाख, क्या जवाब दोगे? कोई है जवाब? कोई है जवाब? बिलावल हाउस वालों को जाती उमरा में ट्रैक्टर चलते हैं, अंदर गाड़ियां चलती हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। कोई है जवाब कि जी 19 लाख, बारिश धूप, सुबह फिर जो है ना वो गलियों में चलना फिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं जी कि 30 किलोमीटर के अंदर, बाजवा के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर का दायरा है। MF कह रहा है, MF मुनीफ फारूक, ये नाम रखा है मतीउल्लाह जान ने मुनीफ फारूक का MF,
ذرا ذہن پہ زور دیں تو اور بھی آپ کے ذہن میں ایم ایف کا مطلب آ جائے گا، لیکن منیب فاروق ایم ایف نے خبر دی ہے کہ باجوہ کے گرد، یہ باجوہ ہے، اس کے گرد 30 کلومیٹر کا دائرہ ہے، 30 کلومیٹر کا، اس 30 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وطن کی فکر کر نادان، 30 کلومیٹر، کیونکہ اے نمرود نہ پوت رہا ہے، اے شہداد نہ دد پوت رہا ہے، اے قارون نہ ڈوت رہا ہے، 30 کلومیٹر کا دائرہ کوئی نہیں۔ ہاں خالد بن ولید کے دائرے میں جا سکتے ہیں، خالد بن ولید کو ڈسمس کر سکتے ہیں، اسامہ بن زید کو جھاڑ پلا سکتے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، لیکن اس کے ارد گرد 30 کلومیٹر کا دائرہ ہے کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وطن کی فکر کر نادان۔ حضرت عمر کو بتایا گیا بلال آئے ہیں، اٹھے، بڑی ماڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اٹھے، دروازے پہ آئے، دروازے کی سائڈ پہ نا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ 70 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا شخص ہے۔ بلال آیا، ملے، بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جا کے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ بلال کہتے ہیں کہ مجھے تو بیٹھنے ہی نہیں آتا امیر المومنین۔ انہوں نے کہا با یارا گپ شپ لینے آؤ۔ بلال بیٹھ گئے، خلیفہ نیچے بیٹھ گئے بائیں سائڈ پہ۔ تو وہاں پہ موجود لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے بلال کو اور آپ جو ہے نا پتہ کیا کہا؟ بدر میں اذان دے بلال، احد میں پتھر کھا کے اذان دے بلال، اپنے سینے پر پتھر رکھوا کر گرم ریت پہ احد احد کی آوازیں لگائے بلال، اور قسم خدا کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لمحہ یاد ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے بلال کو کہا چڑھو کعبے کی چھت پہ، اور 2 اذان، ہم سارے کھڑے تھے، میں کھڑا تھا، ابو بکر کھڑے تھے، علی کھڑے تھے، سعد کھڑے تھے، عثمان ابن عفان کھڑے تھے، بلال کو کہا چڑھو، ادھر تم اذانیں دو، اب آسانیاں آئی ہیں، اب فتح ہوئی ہے تو آپ کو اور 2 اذان دی بلال نے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ سنی دیوبندی تمام کتابوں میں، کہ فتح مکہ کے موقع پر بلال نے اذان دی تھی کعبے کی چھت پہ۔ یہاں 30 کلومیٹر تک، 30 کلومیٹر تک اندر کوئی نہیں جا سکتا، ٹچ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور تحریر بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور تحریر ہے کہ کس کا جو ہے نا یہ کون سخی ہے جس کے لہو کی اشرفیاں، یہ کون سخی ہے جو ڈیالہ میں بند ہے، یہ کون سخی ہے جو اپنی دن اور رات جو ہے وہ دے رہا ہے قوم کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں فیض احمد فیض کے۔ یہ کون سخی ہیں؟ ایران میں اسٹوڈنٹس پر گولیاں چلیں اور وہ زخمی ہوئے، ہلاک بھی ہوئے، تو فیض احمد فیض نے لکھا یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں گرتی ہیں چھننن چھننن۔ لگ بھگ 2 ماہ قبل ایک وکیل دوست نے فون کیا، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے مل کر آیا ہوں، آپ کا پوچھ رہے تھے، ہارون رشید صاحب لکھ رہے ہیں، آپ کا پوچھ رہے تھے، اور ایک پیغام بھی دیا، جن کتابوں کے لیے کہا تھا سب کی سب پڑھ لی ہیں، بار بار قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ بھی کیا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نہایت پرجوش تھے، تب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سامنے کی بات کہتے ہوئے وہ پرجوش کیوں ہوئے۔ آج کسی نے بتایا کہ رہائی پانے کے لیے لچک اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ اگر کوئی مشورہ دے کہ لچک پیدا کریں، مشورہ دیا جائے، تو قرآن کریم کی سورہ یوسف کے حوالے سے خان صاحب کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کا رب تھا وہی میرا رب ہے۔ اگر اسے پسند نہیں تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی رہائی کے لیے بادشاہ وقت کو رہا ہوتے قیدی کے ذریعے یا دہانی کرائیں، تو میں التجا کرنے کی غلطی کیوں کروں؟ یہ کون سخی ہے جس کا لہو گرتا ہے چھننن چھننن؟ وطن کی فکر کر نادان،
جی تو میں التجا کرنے کی غلطی کیوں کروں؟ جس نے عالی قدر پیغمبر علیہ السلام کو رہائی اور ہمیشہ باقی رہنے والی عزت بخشی، اسی سے میں کیوں نہ امید باندھوں؟ ایک دست شناس بولے، ہاتھ دیکھنے والے ستارے کہتے ہیں کہ خان صاحب ہرگز گرفتار نہیں، ان کے ستارے اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جیل میں کیوں پڑے ہیں؟ ایک دست شناس کہتے ہیں ٹی وی میں نے بھی سنا ہے، یوٹیوب پہ میں نے بھی سنا ہے، کہتا ہے وہ گرفتار ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اتنے طاقتور جو ہے نا سارے بقول ان کے، میں یقین نہیں کرتا لیکن بقول ان کے ہارون رشید صاحب بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں۔ ہر عہد میں کچھ بے ضمیر ہوتے ہیں، کچھ اپنے ضمیر کے قیدی۔ اولیاء کے سردار سید جنید بغدادی نے کہا تھا، ازل سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہر زمانے میں بھکاری بھی ہوں گے اور اہل سخا بھی، سخی بھی ہوں گے، یہ وہ سخی ہے۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایرانی طلبہ کی شہادت پر لکھے گئے فیض احمد فیض کے اشعار یاد ہے، مگر کم کم ہی یاد ہے۔ کچھ لائنیں، یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں گرتی ہیں چھننن چھننن، یہ وہ سخی ہے۔ یہ قوم کو اپنی زندگی دے چکا ہے، قوم کو اپنا بڑھاپا دے چکا ہے، قوم کو اپنی خوبصورتی دے چکا ہے، یہ وہ سخی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ثاقب بشیر رپورٹ کرتے ہیں، ثاقب بشیر وہ ایک سب سے بڑا لعنتی یہاں پہ گزرا ہے، سب سے بڑا خبیث گزرا ہے، سب سے بڑا بغیرت گزرا ہے، سب سے بڑا سور گزرا ہے۔ قاضی فادی سا اس نے حلیت تبدیل کر لیا ہے، فرینچ کارڈ رکھ لیا، اس عمر میں داڑھی صاف کرا دی ہے، فرینچ کارڈ رکھ لیا، کپڑے چینج کر دیے ہیں، باہر آنا جانا محال تھا۔ اب اس کمیوٹ پہلے بتایا آپ کو ججوں کا، وہ بہروپ بھر کے پھر رہا ہے، تو پھر عمران ٹھیک نہیں ہے ان سے؟ عمران ٹھیک ہے نا، لوگ مر بھی جاتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ، تو عمران ٹھیک ہے، وہ بہروپ جو ہے نا وہ دھار کے پھر رہا ہے۔ ایک انٹرویو گزرا نظر سے، انٹرویو تھا جین زی کا، اس کو بھی متی اللہ جان نے جین زی، یہ جو آج کل کی نسل ہے نا یہ جین زی ہے، جوان، اور بالکل جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ الفا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور بومرز بڈھے گدھ ہیں اشرافیہ والے جو ہمیں نوچ رہے ہیں۔ تو جین زی کا نام دیا ہے متی اللہ جان نے جنرل ضیاء، انٹرویو دے رہے ہیں موصوف، تو ان سے صحافی پوچھتا ہے کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں جو کچھ، تو اس سے عوام میں بڑی بے چینی ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی، تو ضیاء آگے سے کہتے ہیں عوام جائے بھاڑ میں، ہمیں عوام سے کیا لینا دینا، ہم نے تو ملک برباد کرنا ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے۔ اور آپ کروفر دیکھیں، آپ تکبر دیکھیں، آپ مونچھیں دیکھیں، ایکس پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ خالی تکبر چیک کریں اس شخص کا۔ میرا خیال ہے پاکستان کے چند منافقوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں ضیاء کا نام آئے گا کہ وہ کتنا بڑا منافق تھا اور پاکستان کو کیا تحفے دے گیا۔ ان کے پاس جو کتاب ہے نا وہ ضیاء والی ہے، ضیاء والی، دو کتابیں ان کے پاس، ایک ضیاء والی ایک یحییٰ والی، اور اقدامات دیکھ لیں، اقدامات دیکھ لیں۔ ضیاء کہتا ہے عوام بھاڑ میں جائے، آگے کہتا ہے سیکیورٹی فرسٹ ہے، سب سے پہلے پاکستان، آگے کہتا ہے ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، بتائیں۔ آئین توڑ چکا ہے، حلف کی خلاف ورزی کر چکا ہے، غیر شرعی کام کر چکا ہے، حکومت گھر بھیج چکا ہے، ماڑے چنگے وزیر اعظم کو پھانسی دے چکا ہے، اور بھاشن دے رہا ہے جس طرح آج کل دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ عاصم منیر کا عمران خان سے ملنا آئین کے خلاف ہے، الیکشن چرانا آئین کے مطابق تھا، 64,000 FIR آئین کے مطابق ہے، عدت والا کیس آئین کے مطابق ہے، SIFC آئین کے مطابق ہے،
ग्रीन इनिशिएटिव आइन के मुताबिक है, फील्ड मार्शल आइन के मुताबिक है, 26वीं तरमीम आइन के मुताबिक है, 27वीं तरमीम आइन के मुताबिक है, क्योंकि बुक ये है उनके पास कि अवाम भाड़ में जाएं, हमारा अवाम से क्या लेना देना, हमने तो मुल्क तह बाला करना है और निकल जाना। इसी तरह मौसूफ करेंगे, मौसूफ भी एक दिन छड़ी हिलाते चले जाएंगे, 1-2 अरब लेंगे, 4-5 मुरब्बे लेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।